اپریل 2025 تک 11 لاکھ لوگوں کو افغانی جو تھے ان کو ہم واپس بھیج چکے ہیں. پھر 17 ستمبر 23 سے 31 مارچ 25 تک صرف جو ترکھم بارڈر ہے وہاں سے ہم نے تقریباً 4,69,000 کے قریب لوگ ہیں جو واپس بھیجے ہیں. اب پرابلم یہ آ رہی ہے کہ اس ٹائم پہ ہم باقی 3 صوبوں میں بہت سکسیسفلی افغانس کو باہر پاکستان سے واپس جو انلیگل افغانس ہیں ان کو بھیجنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن KPK میں اس ٹائم پہ صورتحال اس کے برعکس ہے، اور وہاں پہ اس ٹائم پہ باقاعدہ طور پہ ان کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے. اور ہاں، فیڈرل گورنمنٹ نے ڈی نوٹیفائی کیے کیمپس کہ وہاں پہ جو افغان کیمپس ہیں وہ ختم کر رہے ہیں. پشاور اور نوشہرہ، ضلع نوشہرہ میں بھی کیمپ تھے وہ ہم نے ڈی نوٹیفائی کیے، ضلع خیبر میں کیے، ابھی تک وہ بھی اسی طرح آپریشنل ہیں. ضلع کوہاٹ میں کیے، وہ بھی ابھی تک اسی طرح آپریشنل ہیں. اسی طرح شمالی وزیرستان میں اور جنوبی وزیرستان میں بھی جو کیمپ ہم نے ڈی نوٹیفائی کیے لیکن ابھی تک وہ آپریشنل ہیں، ان کو بند نہیں کیا جا رہا. جو چند دن پہلے FC ہیڈ کوارٹر پہ 3 سوسائڈ ممبرز نے اٹیک کیا تھا، وہ تینوں کے تینوں بھی افغان نکلیں. اس سے پہلے کیڈٹ کالج کے اوپر جو اٹیک ہوا اس کے بھی وہ سارے کے سارے افغان تھے. جو اسلام آباد میں بلاسٹ ہوا اس کا بھی خودکش حملہ آور جو تھا وہ افغان تھا. پچھلے جتنے اٹیکس ہوئے ہیں اس میں افغان ملوث ہیں یا خودکش حملہ آور تو سارے کے سارے افغانستان سے آ رہے ہیں. اب ہم اگلے ہفتے سے، یہ جو ہفتہ شروع ہوا ہے، اس سے SHO لیول پہ ہر SHO کی ذمہ داری لگائی جا رہی ہے کہ اس نے اپنے علاقے میں افغانس ڈھونڈنے ہیں، جو انلیگل افغانس ہیں ان کو ہمیں ہر صورت واپس بھیجنا ہے. اس میں کسی قسم کی آلریڈی میسو اسکیل میں جا رہا ہے، اور ہم KPK گورنمنٹ کو بھی بار بار یہ میسج دے رہے ہیں کہ اس ٹائم ضروری یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے ملک کا سوچیں، اس کے بعد اپنی سیاست کریں، اس کے بعد اپنی باقی چیزوں کو نبھائیں. سب سے ضروری ہے کہ آپ کا ملک کہاں پہ ہے، آپ کا ملک کس چیز سے سفر کر رہا ہے، سب سے پہلے آپ اس چیز کو ایڈریس کریں. اور ان کو یہ ہر صورت فیڈرل گورنمنٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر ان کو عمل کرانا پڑے گا، بیکاز اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم نہیں افورڈ کر سکتے اور بم بلاسٹ. ایک طرف ملک اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے، ایک طرف ملک اکانومی پروگرس کر رہی ہے، اور دوسری طرف ہم یہاں پہ یہ بلاسٹ افورڈ نہیں کر سکتے. اور اس میں کلیئر کٹ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ کون ملوث ہے، کیسے ہو رہا ہے سارا کچھ. بار بار اس کے اوپر بات ہو چکی ہے تو اس پہ مجھے دوبارہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے تمام IGs کو انسٹرکشن پاس آن کی ہے کہ جو بھی ڈیٹا ہے اپنے SHO لیول پہ اکٹھا کریں، ان کو ذمہ دار ٹھہرائیں. ان کے علاقے میں اگر کوئی افغان ہے تو وہاں پہ ہم گراس روٹ لیول پہ شروع کریں گے. آلریڈی ہمارے پہلے جتنے بھی کیمپینز گئی ہیں اللہ کا شکر ہے بہت اچھی گئی ہیں. میں پھر جو انلیگل افغانز یہاں پہ موجود ہیں ان کو یہ میسج دوں گا کہ آپ لوگ خود چلے جائیں عزت کے ساتھ. آپ ہمارے مہمان تھے، آپ عزت کے ساتھ چلے جائیں گے زیادہ اچھی بات ہے، بیکاز اب ہم اس کے بعد خالی بھیجیں گے نہیں. اور جو واپس دوبارہ پکڑا گیا کہ اگر ہم نے کسی کو بھیجا اور وہ واپس آئے گا، آلریڈی انسٹرکشن پاس ہو گئی ہے کہ وہ اب اریسٹ ہوگا. کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو واپس بھیجیں اور وہ واپس آئے اور پھر ہم اس کو واپس بھیجیں. اب جو واپس آئے گا وہ اریسٹ ہوگا. اس کے لیے ہم نے آلریڈی ورکنگ کر دی ہے، سارا کچھ ہو گیا ہے اور آلریڈی انسٹرکشنز پاس آن ہو گئی ہیں. تیسرے، آلریڈی میں نے آپ کو FC کے ہیڈ کوارٹر کا بتا دیا ہے کہ وہ تینوں کے تینوں جو خودکش حملہ آور تھے وہ افغانس تھے. اس کے بعد اس ٹائم پہ ایک اور امپورٹنٹ ایشو جو ہے وہ آف لوڈنگ کا چل رہا ہے. تقریباً دن کے 50-60 کے قریب لوگ آف لوڈ ہوتے ہیں، اور میں آلریڈی FIA کو میں نے کہا ہے کہ وہ سارا کا سارا ڈیٹا میڈیا کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ جو پورا ایجنٹ مافیا ہے وہ کس طریقے سے کیمپین چلا رہا ہے. کیونکہ ڈیفینیٹلی اس ٹائم پہ پکڑے انہوں نے ہی جانا ہے.
وہ بیچارہ غریب تو 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ روپیہ دے رہا ہے، اس کے پیسے تو ہم نے ریکور کرانے ہیں، لیکن ان کو نہیں چھوڑنا جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ 2 دن 3 دن پہلے میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ گیا، ایک بندہ سعودی عربیہ جا رہا تھا اور اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں تھا، اور وہ ڈرائیور کی جاب پہ جا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ ہم آپ کا ڈرائیونگ، میں نے اس سے پوچھا آپ کو گاڑی چلانی آتی ہے؟ اس نے کہا بالکل آتی ہے، میں تو چلاتا رہتا ہوں۔ اگلے دن وہاں پہ اے ڈی سی جی موجود تھے، میں نے ان کو کہا کہ آپ نے ان کا جتنی جلد ہو ان کا ڈرائیونگ لائسنس بنوائیں تاکہ یہ چلا جائیں، اور اس کی ٹکٹ کو آلریڈی ہم نے ری بک کرا دیا تھا، اس کے بیچارے کے 10 لاکھ روپے لگے ہوئے تھے، سارا کچھ تھا۔ میں آپ کو وہ ویڈیو شیئر کرتا ہوں، وہ گاڑی میں بیٹھا، اس کو پریکٹیکلی گاڑی سٹارٹ کرنی نہیں آتی تھی، وہ زندگی میں پہلی دفعہ گاڑی میں بیٹھا تھا، اور ہم اس کو بھیج رہے تھے ایز اے ڈرائیور کسی اور ملک میں۔ یہ اجازت نہیں ہوگی، ہمیں اپنی جگہوں پہ بھی اپنے سسٹم کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اور ڈیفینیٹلی جہاں جہاں پہ خرابی ہے اس کو فکس کرنا ہے۔ میں اوورسیز منسٹر کے ساتھ آلریڈی رابطے میں ہوں، منسٹر بھی اس میں بڑے کلیئر ہیں کہ یہ جو کہ سوشل میڈیا میں، اب آپ کو ایک اور، میں کسی نے مجھے کل رینڈم میسج کیا کہ جی میں اسٹوڈنٹ ہوں اور میں باہر جا رہا تھا پڑھنے کے لیے تو مجھے روک دیا ایف آئی اے نے۔ میرے لیے بھی شاکنگ تھا، تو میں نے اپنے ٹیم ممبر کو کہا کہ آپ چیک کریں۔ اس کا سپٹمبر میں کلاسیں شروع ہونی تھیں، 2 مہینے بعد کون سا ملک تھا جہاں جا رہا تھا؟ جارجیا جا رہا تھا، اور ویزا اس کا ایران سے لگا ہوا تھا، اور خود کبھی ایران میں زندگی میں پاکستان سے باہر ٹریول نہیں کیا تھا۔ اب اس کا پاسپورٹ کیسے ایران چلا گیا، وہاں پہ ویزا لگا، ویزا لگ کے وہ پاسپورٹ واپس آیا، اس کے 2 مہینے بعد سیمسٹر شروع ہونے کے، آپ سیمسٹر میں 3 کلاسیں مس نہیں کر سکتے، تو 2 مہینے بعد وہ جارجیا پڑھنے جا رہا تھا، اور انہوں نے کہا جی میں تو اسٹوڈنٹ تھا، مجھے تو روک دیا ایف آئی اے نے۔ اب ایسے لوگوں کو جو ایف آئی اے میں روک رہے ہیں ان کو انعام دینا چاہیے، یا ان کو میں کہوں کہ آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ اور ٹوٹل ابھی 50 سے 60 70 لوگ آف لوڈ دن میں ہو رہے ہیں پورے پاکستان سے، اور ایک ایک کیس کی ڈیٹیل۔ میں نہیں کہتا کہ ایف آئی اے میں سارے فرشتے ہیں، بالکل کہیں نہ کہیں وہاں پہ بھی غفلت ہوتی ہوگی، چیز ہوتی ہوگی، بٹ جو کیسز سامنے آ رہے ہیں، ایک ایک کیس ہمیں پتہ ہے کہ کس ریزن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس ٹائم ایف آئی اے کے سارے اسٹاف کو پتہ ہے کہ ایک ایک چیز مانیٹر ہو رہی ہے۔ کوئی ایسا بندہ، اللہ کا شکر ہے، نہیں ہم روک رہے جس میں یہ ہو کہ جی اس کے پاس تو سب کچھ ہے یا سارا کچھ ہے۔ ہاں یہ بھی ضرور ہوا کہ ایک جگہ سے روکا گیا اور کہیں اور سے لوگ نکل گئے، وہ ہم روک رہے ہیں کہ بھائی اگر ایک جگہ روکا اور سارا کچھ ہوا تو دوسری جگہ سے لوگ کیسے نکل گئے، وہ چیزیں ہیں جو ہم اس کو ایڈریس کر رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی لوگوں کو باہر جانے سے روک رہے ہیں، اب وہ لوگ، اس ٹائم ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے پاسپورٹ کی رینکنگ بہتر کریں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری باہر کے ملکوں میں نوکریاں بڑھیں، نہ کہ لوگ کہیں کہ جی اپنے لوگوں کو واپس لے کے جائیں۔ اس کے لیے یہ سٹیپس کرنے ضروری ہیں۔ لوگ جا کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں 6 مہینے، ان کو نوکری نہیں ملتی، اور اس کے بعد وہ واپس آتے ہیں، وہاں کبھی سڑک پہ کوئی سو رہا ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے۔ اس ساری چیز کی بدنامی ہمارے ملک کی ہے، اور یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم میک شیور کریں کہ جو لوگ جا رہے ہیں ویلڈ ڈاکومنٹ پہ جا رہے ہیں، ویلڈ ویزے پہ جا رہے ہیں، اور صحیح نوکری پہ جا رہے ہیں، تو اس کے بعد بالکل ٹھیک ہے، جتنی مرضی دفعہ جائیں آئیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آخری چیز، اس ٹائم پہ میں خود بطور صحافی اس چیز کو بالکل بلیو کرتا ہوں کہ ہمیں یہ آزادی دینی چاہیے اور ہونی چاہیے کہ جس کا جو دل کرے وہ اظہار خیال کرے۔ اگر کسی نے کرٹیسائز کرنا ہے بالکل کرے، لیکن اس ٹائم پہ پچھلے چند دنوں سے اور ہفتوں سے اس ٹائم سوشل میڈیا پہ میرے خیال میں 90% خبریں غلط چل رہی ہیں۔ آپ کا نیشنل میڈیا ہے، کوئی چیز غلط چلتی ہے پیمرا میں کمپلین ہوتی ہے، کوئی چیز غلط ہوتی ہے آپ کا رپورٹر اپنے ڈائریکٹر نیوز کو جواب دہ ہوتا ہے، کوئی چیز اوپر نیچے ہوگی، بیورو چیف اس سے پوچھے گا رپورٹر سے کہ بھائی آپ نے یہ کیوں کیا، یہ کیسے کیا۔ سوشل میڈیا پہ اس ٹائم پہ کسی کی تصویر لگائیں گے، جو دل کرے گا وہ خبر بنائیں گے اور اس کو چلائیں گے۔ میری آج صبح بھی انفارمیشن منسٹر صاحب سے بات ہوئی ہے، اس کی ہم کسی طرح اجازت نہیں دیں گے
کہ آپ کا جس کا دل کرے، جس کو آپ چاہیں، جتنی مرضی ایویڈنس ہیں آپ کے پاس بالکل دیں، ایز اے رپورٹر آپ سٹوری دیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ سوشل میڈیا پہ آپ جو مرضی بول دیں، جس مرضی کے خلاف جو مرضی ایلیگیشن لگا دیں، آپ جس مرضی خبر کو، جس طرح کسی کو آپ جو زندہ ہے اس کو مار دیں، کسی کو مرا ہوا ہے تو اس کو زندہ کر دیں. یہ چیز نہیں ہو سکتی. اس کے اوپر ہم مل بیٹھ کر انفارمیشن منسٹری کے ساتھ NCCIA میسو اسکیل میں کریک ڈاؤن کرے گا. یہ ہم اجازت نہیں دیں گے کہ آپ اس طرح فیک نیوز کو سپریڈ کریں، پورے ملک میں ایک پینک پھیلائیں اور اس کے بعد آپ کو کوئی کچھ کہہ بھی نہ، اور اس کے بعد آپ صحافت کا لبادہ سامنے رکھیں. صحافی ہیں جو اس ٹائم پہ ذمہ دار ہیں، جو نیشنل میڈیا میں موجود ہیں، جن کا ایک سسٹم ہے ہر ادارے میں، چاہے جس طرح کا مرضی ادارہ ہے، ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے، اس کا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، ایڈیٹوریل بورڈ ہوتا ہے، پیمرا ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. وہ صحافی ہیں ہمارے لیے. جو لوگ بیٹھ کے جھوٹی خبریں پھیلائیں گے وہ ہمارے لیے صحافی نہیں ہیں. تو اس پہ ہم بالکل کلیئر ہیں. تو پلیز اپنی جو بھی آپ وی لاگ کرتے ہیں یا پوڈ کاسٹ کرتے ہیں یا اور کسی طریقے سے کرتے ہیں، آپ اپنی ذمہ داری کے ساتھ خبر پھیلائیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ روز ملک میں ایک نیا پینک پھیل رہا ہے کہ فلاں چیز ہوگی، فلاں چیز ہوگی، اور اس کے بعد ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. آپ کوئی یہ آسم کوئی غلط خبر فائل کرے تو صحیح دیکھیں، اپنے جرنلسٹ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے، یار یہ کیا کیا. تو اس چیز کی اجازت کسی صورت نہیں ہوگی. تو اس میں بالکل کلیئرٹی ہے، اور میں اس لیے بڑے عزت کے ساتھ سب کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ پلیز اس کو دیکھیں. صحافی ہمارے لیے بالکل امپورٹنٹ ہیں، اور آزادی رائے بالکل امپورٹنٹ ہے، اور وہ اسی طرح رہنا چاہیے، لیکن یہ فیک نیوز نہیں. تھینک یو. ارسلان صاحب ہاں جی، پہلے ارسلان صاحب کر رہے ہیں، اس کے بعد یہ بتائیے گا کہ آپ نے KP کا ذکر کیا کہ باقی 3 صوبے یا 4 صوبے پورا تعاون کر رہے ہیں، تو دیگر لوگ بھی کر رہے ہیں، KP والے تعاون نہیں کر رہے ہیں افغانیوں کے معاملے میں. کیا ان کے خلاف آپ نے بہت سارا کچھ کیا ہوگا، نوٹیفیکیشنز بھی ہوں گے، ان کو ڈائریکشنز بھی دی ہوں گی منسٹری کی طرف سے، لیکن کیا ان کے خلاف کوئی عدالتی کارروائی اب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہم اس ٹائم کافی سارے آپشنس پہ کام کر رہے ہیں. اس ٹائم بات یہ ہے کہ دیکھیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ سیاست آپ بالکل کریں، آپ کا جو دل کرتا ہے کریں، اس پہ ہمارا کوئی ان کے ساتھ وہ نہیں ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کی بات آ جائے وہاں پہ کوئی صوبہ اپنی پالیسی بنا کے نہیں چل سکتا. یہ نہیں ہو سکتا، اور نہ اس کی اجازت دیں گے. محسن صاحب یہ بتائیے گا کہ KP کے اندر جس طرح بھی آپ نے ہائی لائٹ کیا معاملہ، جو گورنر راج کے متعلق باتیں کی جا رہی ہیں، کیا ایسے ہی کچھ وجوہات ہیں جن پر حکومت سوچ رہی ہے؟ اور دوسرا ایک نوٹیفیکیشن جس کے حوالے سے حکومتی ذمہ داران تحقیق کر رہے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر بہت ہی چیز چل رہی ہے جس کو آپ فیک نیوز کہہ رہے ہیں، تو اس پر کیا کہیں گے؟ کون سا نوٹیفیکیشن؟ اچھا، ان کو تھوڑے دن ذرا کرنے دیں. میری بات سنیں، ایک کانسٹیٹیوشن میں چیز ہوئی ہے، یہ ایک نیا ادارہ بن رہا ہے. ان کا ہے کہ ایک بٹن دباؤ ہو جائے، ایسے ہوتا نہیں ہے. اگر کسی ایک نئی پورا سسٹم بننا ہے، اس میں دن لگتے ہیں، گھنٹے لگتے ہیں. وہ یہ تو نہیں ہے بٹن دبائیں گے تو کانسٹیٹیوشن میں آ گیا چیز. ہماری کانسٹیٹیوشنل عدالت ہے، ابھی ان کے ججز کے لیے عدالت، گھر، سب کچھ ایک پورا سسٹم بننا ہے. یہ کہتے ہیں نہیں کہ چیف کا بھی ایسے کرے. ان کو اچھا ہے، ان کو جو چند ایک لوگوں کی دیہڑی لگی ہوئی ہے لگی رہنے ہیں. حالیہ دنوں میں جو نائب وزیر اعظم ہے افغانستان ملا عبداللہ، ان کی ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو بے عزت دشمن قرار دیا، اور کہا ہے کہ افغانستان ہر چیز یاد رکھتا ہے. میرا اس کے اوپر ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے کہ کیا اس قسم کے جو بیانات ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ حدیث اسلام کی اور سفارتی پالیسی کی یہ سنگین چیلنج بنتے جا رہے ہیں پاکستان کے لیے، اور کیا وزارت داخلہ اس تنقید کو کس طرح سے انٹرپریٹ کر رہی ہے؟ اور آخری چیز، کیا اس پر کوئی عملی رد عمل وزارت داخلہ کی طرف سے پاکستان کی طرف سے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ سر ملا برادر. ہاں، انہوں نے بالکل کہا ہے. ان کو میرا صرف اتنا پیغام ہے، اگر ان کو بہت ساری چیزیں یاد ہیں تو ہمیں بھی بہت ساری چیزیں یاد ہیں، اور ان کو ہو سکتا ہے پچھلی 10 20 30 40 سال پرانی چیزیں یاد ہوں، ہمیں 5000 سال پرانی ہسٹری بھی یاد ہے ان کی. تو میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اور صرف اتنا کہوں گا کہ ابھی بھی ان کے پاس آپشن ہے کہ ان دہشت گردوں کو لگام دیں، اور جو بیسک چیز ہم ان سے بات کر رہے ہیں اس کے اوپر بات کریں.
ورنہ اگر ہسٹری میں گئے تو پھر بڑا کچھ ان سب کا ہمارے پاس موجود ہے. اچھا وزیر ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو بات آپ نے کی ہے سوشل میڈیا فیک نیوز آلریڈی ڈیفامیشن پیکا یہ چیزیں موجود ہیں. اب فیک نیوز کے خلاف آپریشن کی کیا ٹیئرز ہوں گے, کس طریقے سے آپریشن سٹارٹ ہوگا اور اس میں کس قانون کے تحت ٹرائی کیا جائے گا, اور کیا اس کے حوالے سے کوئی ریگولیٹری باڈی بھی بنے گی؟ آلریڈی ایک تو میرے خیال میں آلریڈی بن رہی ہے. دوسرا یہ NCCI کے پاس یہ پاور ہے, اور ہم نے انفارمیشن منسٹر سے یہی بات کی ہے کہ جو جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ فیک نیوز, دیکھیں پھر میں کہوں گا ہم ٹی وی چینلز کو کیوں نہیں کہتے. میں خود بتا رہا ہوں کہ ایک فوٹیج چلتی ہے غلط تو پیمرا فائن کرتا ہے اور ہم پے کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سسٹم ہے. اس وقت لگ بھگ 1 لاکھ کے قریب لوگ پاکستان میں 5-10 ہزار پالیٹکس پر بات کر رہے ہیں, 70-80 ہزار ہر فیلڈ میں پاکستان میں بھی لوگ کر رہے ہیں. کریں دیکھیں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بڑا آپریشن آئے گا. نہیں آپریشن کا ورڈ میں نہیں یوز کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی فیک نیوز پھیلائے گا وہ رسپانسبل ہوگا. اسی لیے میں نے انفارمیشن منسٹر ہم دونوں نے یہی بات کی ہے کہ ہم اس کا کسی صورت میں بھی جرنلسٹ کے خلاف کوئی بات نہیں ہے. صرف وہ لوگ جو فیک نیوز پھیلائیں گے. اب لیٹ سے کہ کسی نے کہہ دیا کہ جی ABC بندہ فوت ہو گیا, اب بھائی فوت ہوا ہے تو پھر بتاؤ, پھر اس کو لو رسپانسبلٹی, ہمت کرو کہ ہاں بتاؤ کہ ہاں میں نے کیا ہے. وہ چیزیں محسن صاحب یہی میرا کوشچن بھی تھا کہ آپ نے صحافیوں پہ کچھ بات کر دی, لیکن جو سیاسی جماعت خاص طور پر انڈیا سے بھی انہوں نے مہم اسٹارٹ کی ہوئی ہے, ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی؟ کیونکہ موجود تو وہی ہیں فیک نیوز کے, اور ان کی طرف سے پریس کانفرنسز کی جاتی ہیں لندن سے, بھارتی میڈیا سے اور دیگر ممالک سے. ان کے خلاف آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, اور اس کے حوالے سے جہاں سے جڑ ہے ان کے اوپر بھی کارروائی ہونے جا رہی ہے؟ اور جو جیسے آپ نے کہا کہ آپ انفارمیشن منسٹر کے ساتھ کوئی کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں, اس کے میں کیا آپ کا کریک نہیں, میں آپ کو صرف بتا دوں, یہ پھر میں یہ آپریشن کریک ڈاؤن نہیں ہے, یہ صرف جو فیک نیوز پھیلا رہا ہے اور اس کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, میں نے مثالیں بھی اس لیے آپ کو دی ہیں, ان کے خلاف کارروائی ضرور ہوگی. پہلی بات. جہاں تک رہی بات سیاسی جماعت کی, اس پہ میری ذاتی رائے کچھ اور ہے, اور اوور آل میرے خیال میں جو بھی فائنل ڈیسیژن ہوگا, میں تو چاہتا ہوں کہ بالکل جو لوگ جتنے ایکسپوز ہوں اچھا ہے, لوگوں کو پتہ چلے کہ لوگ کس ایکسٹینٹ تک جا سکتے ہیں. لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ کون ایک ملک کی انٹیگریٹی, ملک کی اسلامیت کے لیے ایک لائن ہوتی ہے کہ آپ اس سے زیادہ کبھی دشمن کے ساتھ جا کے نہیں ملتے. تو میری ذاتی رائے تو یہ بالکل لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے اور بالکل ہونے نہیں. تاکہ دوسری طرف سر, لیکن یہاں پر سوال یہ بھی تو اٹھتا ہے کہ جو قومی ہیرو ہیں جنہوں نے پاکستان کو بھارت کو شکست دی, پاکستان کو آج یہ مقام پہنچایا, فیلڈ مارشل, اب میں آ رہا ہوں اس پہ, اب میں آ رہا ہوں ان کی ذات کے اوپر, اب میں آ رہا ہوں اس کے اب میری اس کے بعد اب رہے گی اسٹیٹ کی بات. اسٹیٹ کا بالکل فیصلہ کلیئر ہے کہ جو چاہے وہ انڈیا کے ساتھ کر رہا ہے, چاہے وہ ہمارے اداروں کے ساتھ کر رہا ہے, وی ول ناٹ اسپیئر دیم. اور ابھی آپ پچھلے دنوں میں دیکھیں, کل پرسوں میں کوئی لندن بیٹھ کے بکواس کر رہا ہے کہ جی ہمارے آپس میں اداروں میں مسئلہ چل رہا ہے, ہمارے جرنلز کے متعلق کر رہا ہے, تصویریں لگا کے کر رہا ہے. یہ ساری چیز کو رکوانا پڑے گا. اور اس ٹائم پہ جو لوگ وہاں پہ بھی بیٹھے ہیں, میں ان کو بھی بتا دوں کہ آپ لوگ بھی بہت جلد واپس آ رہے ہیں. تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کو آ کے یہیں پہ دینا ہے. آپ اگر یہ سمجھیں کہ آپ کو کوئی پروٹیکشن ملے گی, سارا کچھ ہوگا, وہ ممکن نہیں ہے. اور بہت جلد ہم آپ کو یہاں لائیں گے اور آپ کو ان ساری چیزوں کا جواب دینا پڑے گا. آخری تو وہ یہ کہ ہم نے ڈی نوٹیفائی کر دیا, لیکن وہ ابھی تک آپریشنل ہیں, اور اس کے اوپر ہم دوبارہ سے ٹیک اپ کرنے لگے ہیں تاکہ یہ وہ کیمپس بند ہوں. اور اس ٹائم پہ ہمارا صرف ایک, اب جو نئی ہم اس ہفتے سے شروع کرنے لگے کیمپین, اس میں ہمارا صرف فوکس ایک چیز کے اوپر ہے کہ جتنے افغان KPK میں ہیں یا باقی جگہوں پہ ہیں, ان کو ہمیں ہر صورت پہ واپس بھیجنا ہے تاکہ یہاں سے ہم انلیگل افغانس کو باہر نکال